ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید، اور اب وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے سیگمنٹ علم اور کتاب، جس میں علامہ صاحب ہر ہفتے ہمارے لیے ایک نئی کتاب اور اس پر ڈسکشن لے کر آتے ہیں۔ تو علامہ صاحب اس دفعہ ہم کس کتاب پر بات کریں گے؟ ہم آج انشاءاللہ الفوز الکبیر پر بات کریں گے۔ ٹھیک۔ اور اس کو منتخب کرنے کا سبب اور وجہ یہ ہے کہ ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں پچھلے ہفتے ہم نے قرآن پاک کی سب سے پہلی تفسیر ابن عباس پر بات کی تھی، تو اس سے ملتی جلتا ایک کتاب میں نے سوچا وہ الفوز الکبیر ہے۔ بالکل وہ تفسیر کی کتاب تھی، یہ اصول تفسیر کی کتاب ہے۔ اچھا ٹھیک۔ اور یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا، جن کے والد شاہ عبد الرحیم تھے اور جن کے بیٹے شاہ عبد العزیز۔ یہ تینوں شخصیات بر صغیر کی بڑی ہی معروف شخصیات ہیں، ٹھیک، بہت بڑی شخصیات ہیں، بہت بڑا علمی خاندان ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اس کتاب کو فارسی میں لکھا تھا۔ اچھا، کیونکہ اس وقت مغلوں کا دور تھا، تو اس وقت فارسی زبان جو تھی وہ زیادہ مروج تھی۔ ٹھیک۔ تو کتاب اس زبان میں لکھنی چاہیے کہ جس کا زیادہ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں، تو آپ نے فارسی میں لکھی، لیکن بعد میں اس کتاب کے عربی تراجم بھی موجود ہیں۔ اچھا، اور پھر اس کتاب کو باقاعدہ درس نظامی میں جو فن ہے اصول تفسیر اس کا حصہ بنا دیا گیا۔ اچھا، اسے کل 5 ابواب ہیں اس کے۔ ٹھیک، 5 ابواب میں سے جو پہلا باب ہے وہ باب ہے علوم خمسہ پر۔ اچھا، کہ مثلا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو اس لیے لکھا کہ آپ اس کو اگر آپ پڑھ لیں تو آپ قرآن کو تقسیم کر سکتے ہیں کہ قرآن میں ہے کیا۔ اچھا ٹھیک۔ شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی آسانی سے ہمیں سمجھانے کے لیے یہ قرآن کی سمجھانے کے لیے کیا ہے کہ قرآن میں احکام ہیں، قرآن میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے، ٹھیک، قرآن میں رب کے ایام وذکرہم بایام اللہ اس کا ذکر ہے، قرآن میں علم المناظرہ ہے، اور قرآن میں رب العالمین نے ان علوم پر گفتگو فرمائی ہے، اور ان علوم پر گفتگو فرمائی اور اس میں بتایا کہ یہ کس کس چیز کے بارے میں۔ ان احکامات سے مطلب آپ دیکھ لیں کہ فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، نفل کیا ہے، مباح کیا ہے، حرام کیا ہے، مکروہ کیا ہے، یہ احکام۔ یعنی انسان کی انفرادی اور عملی زندگی میں جن مسائل شریعہ کی ضرورت ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں عطا فرمایا۔ اس کے بعد قرآن میں علم المناظرہ، علم الجدل جس کو کہتے ہیں وہ ہے۔ اس میں یہ فرمایا کہ قرآن کن کے بارے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے 4 گروہوں کے بارے میں بات کی ہے، ٹھیک، مشرکین، کفار، منافقین اور اہل کتاب کے بارے میں۔ اور ان کے عقائد میں جہاں کمی اور خامی تھی قرآن نے اس کو مدلل طریقے سے، جارحانہ انداز سے نہیں، دلیل اور چیز ہوتی ہے اور جارحیت اور چیز ہوتی ہے، بالکل ٹھیک، قرآن نے دلیل دی ہے کہ آپ کے یہ دلائل عقل اور علم پر پورے نہیں اترتے۔ پھر اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، کیا بندے اس میں آپ دیکھ لیے کہ دن تیرے لیے، رات تیرے لیے، صبح تیرے لیے، شام تیرے لیے، بہار تیرے لیے، خزاں تیرے لیے، سورج تیرے لیے، چاند تیرے لیے، یہ سب چیزیں، پہاڑ تیرے لیے، سمندر تیرے لیے، یہ موسموں کا تغیر تیرے لیے، یہ زمین سے پیدا ہونے والا رزق تیرے لیے۔ فرمایا اتنی نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تو رب کی نعمتوں کو گننا چاہے تو اسے گن نہیں سکتا۔ پھر ایام کا علم ہے، مثلا آپ دیکھ لیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کی قوم کو کس طرح انہوں نے نجات دلائی، کس طرح پوری قوم جو فرعون کی تھی وہ ڈوب کے ختم ہو گئی۔ یہ سارے جو بڑے بڑے انبیاء کرام کے بڑے بڑے واقعات جن دنوں میں ہوئے ان دنوں کا ذکر ہے۔ گویا اب اس میں قرآن نے ان کو بیان کیا۔ پھر اس کے بعد عقائد پر بات کی، اور عقائد میں سب سے زیادہ جو گفتگو کی ہے وہ حیات بعد الممات پر کی ہے۔ اچھا، کیونکہ انسان جب یہ سمجھتا ہے نا کہ میں یہ دنیا کی زندگی گزار کے چلا جاؤں گا تو مجھے کس نے پوچھنا ہے، تو قرآن نے جتنی مکی صورتیں ہیں اس میں رب العالمین نے 100%، 100% عقائد پر بات کی ہے، اور عقائد میں بھی اس عقیدے پر بات کی ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ تم دنیا کی زندگی گزار کے چلے جاؤ گے، تمہیں اس کا جواب نہیں دینا ہوگا، تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ اور ایک کافر آ گیا ایک قبر سے ہڈی نکال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے کا من یحیی العظام فہی رمیم، آپ کہتے ہیں مرنے کے بعد ہم زندہ ہوں گے، یہ میں قبر سے ایک ہڈی اٹھا کے لایا ہوں، بتاؤ یہ ہڈی کو کون زندہ کرے گا؟ فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، تو پانی کے ایک بوند سے پیدا ہوا ہے، جس خدا نے تجھے اس پانی سے ایک بوند سے اتنا بڑا انسان، آنکھ، ناک، قدم، پاؤں، دل، گردہ، یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں، تو وہ رب اتنی بڑی ہڈی سے دوبارہ انسان کو نہیں پیدا کر سکتا؟ بے شک۔ اس عقائد پر بات ہوئی ہے۔ پھر شارح اللہ فرماتے ہیں
قصص اس میں بیان کیے ہیں، عبرت کے واقعات بیان کیے ہیں اس میں رب العالمین نے. پھر اس پہ نظام سلطنت پر بات ہوئی ہے، اچھا. نظام حکومت پر بات ہوئی ہے قرآن پاک میں. پھر اس کے بعد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن نے ان سب چیزوں کو بیان کرتے ہوئے جو اسلوب اور جو منہج اختیار کیا وہ اتنا مدلل ہے، اتنا مدلل ہے کہ اس سے زیادہ مدلل کوئی گفتگو نہیں کر سکتا. پھر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جب قرآن پاک کو بیان کیا، اب اس میں جو نثر لکھتے ہیں ان کو نثر کی چاشنی اس میں محسوس ہوتی ہے. واہ. اور جو شعر و شاعری کا شغف رکھتے ہیں وہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس سے شعر و شاعری کا مزہ محسوس کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. یہ مکہ کا رواج تھا کہ اوقاز کے میلے پر وہ کلام شعراء لکھ کے بیت اللہ کی چھت کے ساتھ لٹکا دیتے تھے. تو ایک صحابی نے قرآن پاک کی ایک سورۃ الکوثر لکھ کے معلق کر دی. ٹھیک. بہت بڑا شاعر آئے دیکھتے، ایک بہت بڑا شاعر آیا، اس نے قرآن پاک کی سورت کو دیکھا، بڑی دفعہ پڑھا اس نے، اور نیچے پھر لوگ پڑھ کے نا کلام کی شعراء کا کلام پڑھ کے نیچے کمنٹس کرتے تھے. تو وہ اس نے جاتے ہوئے کیا کمنٹس کیا، اس نے کہا مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے، میرا یقین کہتا ہے کہ یہ جو کلام ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. تو جنہوں نے شاعروں نے پڑھا انہوں نے شاعری کی لذت محسوس کی، اور جنہوں نے اس کو جو نثر نگار تھے انہوں نے جب اس کو پڑھا انہوں نے اس میں نثر کا مزہ محسوس کیا. تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کو فہم میں ایک آسان راستہ علماء کے سامنے رکھا ہے. اور اس کا سب سے بڑا کمال جو اس الفاظ الکبیر کا وہ یہ ہے کہ انہوں نے گزشتہ 12 صدیاں تھیں، ان صدیوں میں جتنی تفاسیر لکھے گئیں ان کے اسلوب کو بھی ڈسکس کیا ہے. واہ. اچھا. اس کے بارے میں بھی گفتگو فرمائی ہے، ان کی بھی تحسین فرمائی ہے، ان کی بھی خوبیوں کو بیان کیا ہے. بالکل. اور ان میں کہیں اگر کوئی تسامح تھا تو انہوں نے پھر قرآن کے الفاظ کی وضاحت کرتے ہوئے ان کے اس تسامح پر بڑے خوش اسلوب انداز میں گفتگو بھی فرمائی. بالکل ٹھیک. علامہ صاحب میں چاہوں گا آپ، چونکہ ظاہر پروگرام کا وقت بہت کم رہ گیا ہے، اس کتاب کو میں چاہوں گا آپ یہ بھی بتائیں کہ ہم موجودہ دور میں کس طرح سے یوتھ اس کو استعمال میں لا سکتی ہے. کیونکہ اس میں درس نظامی میں تو یہ باقاعدہ پڑھائی جا رہی ہے. بالکل ٹھیک. اور جو ہمارے عصری ادارے ہیں ان میں ایم اے کی کلاسوں میں ایم اے عربی، ایم اے اسلامیات کے کلاسوں میں بھی یہ ہے. ٹھیک. اور اس کے ساتھ جو فاضل عربی کی کلاسیں ہیں اس میں بھی یہ موجود ہیں. اچھا. لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ جب آپ کسی سلیبس میں کسی کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس وقت آپ کو اس کتاب کا سمجھنا مقصد نہیں ہوتا، امتحان پاس کرنا ہوتا ہے کہ امتحان پاس کر کے آپ کچھ نمبر لے لیں. ایسے ہی میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے مدارس اور عصری ادارے جو ہیں اس پر توجہ فوکس کریں اور نوجوانوں کو بتائیں کہ اس کو سامنے رکھ کے قرآن کی تفسیر کے اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے مشکل جو قرآن فہمی میں یہ ہے نا کہ یہ عربی زبان میں ہے. اچھا مشکل عربی زبان سے نہیں ہے، آپ زبان تو سیکھ سکتے ہیں بالکل ایسے، لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ امام راغب نے فرمایا کہ قرآن پاک میں عربی میں ہے اور عربی کا ایک ایک لفظ کے معنی ایک سے شروع ہوتا ہے، 2 معنی 3 معنی اور 2 ہزار تک ایک ایک لفظ کے معنی ہے. بالکل ٹھیک. جب ایک لفظ کے اتنے زیادہ معنی ہوں تو اصل جو محنت کرنی ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن کے لغوی معنی کے ساتھ ساتھ ہم نے قرآن کا اصطلاحی معنی بھی سمجھنا ہوتا ہے. میں بس اس پر بڑی اہم بات آپ سے کر رہا ہوں، اور یہ کہ خود شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے فرمایا، انہوں نے فرمایا القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن کا ایک حصہ خود دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے. تو اس سے پوچھا کہ وہ کیسے، انہوں نے فرمایا تصریف آیات کو سامنے رکھ لو. قرآن پاک میں نا کہ ہم ایک ایک آیت کو بار بار دہراتے ہیں. اگر آپ قرآن پاک کو تصریف سے نکال دیں، جس طرح بخاری شریف کی تجرید ہے، وہ تجرید میں صرف جو احادیث ہیں بخاری شریف کی وہ بڑی مشکل سے 2000 بھی نہیں ہیں مقررات کو اگر آپ نکال دیں تو. اسی طرح قرآن پاک میں جب تصریف آیات کو اصول کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کی آیات کے تکرار کو آپ تھوڑا سا کم کر دیں گے تو وہ آیات اپنے مادے کے حساب سے بڑی مشکل سے 150-200 بنتے ہیں الفاظ. ٹھیک. یہ قرآن کا ایک اعجاز ہے کہ جب سمٹنے پر آیا تو 150-200 لفظوں پر مطلب ایک بند ہو گیا، اور جب پھیلنے پر آیا تو ساری کائنات اس قرآن کے اندر ڈوبی ہوئی نظر آتی ہے. واہ سبحان. اصل جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کی آیات کی تصریف
کہ اللہ تعالیٰ کو بے مقصد کام تو نہیں کرتا نا. بالکل ٹھیک. اور رب نے کہا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، رب کوئی باطل کام بھی نہیں کرتا، عبث کام بھی نہیں کرتا. تو قرآن کی جو تصریفی آیات ہیں اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان قرآن کی ان تصریف آیات کے اس گردش میں، اس دائرے میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے. بالکل ٹھیک. لہٰذا اصل جو کام ہے، جو تفسیر پڑھا رہے ہیں، جو علماء سکھا رہے ہیں، میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ قرآن پاک کو آسان کر کے تصریف آیات کے اصول کو سامنے رکھ کے قرآن کے معنی کا تعین کریں. اور پھر شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جو قرآن ہے اس کی تفسیر خود قرآن کرتا ہے. پھر فرمایا کہ قرآن کی تفسیر حضور کی سنت کرتی ہے. پھر آپ نے فرمایا قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ سے ہے. یہ تین معیار ہیں. آپ ان تین چیزوں کو سامنے رکھیں گے تو قرآن سے آسان کوئی کتاب نہیں. اس لیے قرآن پاک میں فرمایا ایک صورت میں، سورۃ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، سورۃ القمر میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ایک صورت ہے چند رکوع پر، 1.5 رکوع، 2 رکوع ہیں. اس 2 رکوعوں کے اندر رب العالمین نے 3 سے 4 دفعہ اسی جملے کو دہرایا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے. ہے کوئی اسے پڑھنے والا، ہے اسے کوئی سمجھنے والا، ہے کوئی اسے آگے سمجھانے والا. بالکل ٹھیک.